ماسٹر کیسی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان حسینی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ مولانا کی شخصیت کے بارے میں کوئی تعارفی کلمات کہہ کر وقت کو ضائع کرنا ہے۔ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات میں مولانا کا شمار ہوتا ہے۔ به من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک نظام شرعی قائم فرمایا ہے اور ایک نظام تکوینی یا نظام کائناتی قائم فرمایا ہے۔ ایک وہ نظام ہے اللہ کا جو اس کائنات میں اس سرزمین پر جاری و ساری ہے، جس کے کارکن اللہ کے فرشتے ہیں، جس کے کارکن اللہ کی طرف سے متعین رضاکار ہیں۔ کبھی وہ انسانی بھید میں ہوتے ہیں اور کبھی فرشتوں کی اصلی نورانی شکل میں، اور کبھی اللہ جس شکل میں چاہتا ہے انہیں پیش فرماتا ہے۔ ایک وہ نظام ہے، ہواؤں کے چلنے کا نظام، سورج کے طلوع و غروب کا نظام، چاند کے طلوع اور غروب کا نظام، ستاروں اور سیاروں کا نظام، بارش کے برسنے کا نظام، پودوں کے اگنے کا نظام، جانوروں کے وجود میں آنے کا نظام، ان کی انواع و اقسام، اور بے شمار مخلوقات جن کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اور کائنات کے چپے چپے پر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی تخلیق کے تعارف کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو جاری و ساری، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، پانی میں بجھانے کی صلاحیت ہے، زہر میں ہلاکت کی صلاحیت ہے، تریاق میں اس کی ہلاکت کو روکنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، جڑی بوٹیوں میں طرح طرح کے فوائد رکھے گئے ہیں، غذا میں پیٹ بھرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، پانی میں پیاس کو دور کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، سورج کو دیکھتا ہوا اور نہایت ہی تمازت والا سیارہ بنایا گیا ہے، چاند کو عکسی روشنی دی گئی ہے، رات و دن کی گردش کا ایک نظام ہے۔ یہ خدا کا کائناتی نظام ہے۔ اس کائناتی نظام میں کسی کو دخل نہیں، وہ تنہا متصرف ہے، وہی رافع، وہی خافض، وہی نافع، وہی ضار، اٹھانے والا وہی، گرانے والا وہی، نفع پہنچانے والا وہی، نقصان پہنچانے والا وہی، وہی محیی، وہی ممیت، زندگی دینے والا وہی، موت سے ہمکنار کرنے والا وہی۔ عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، فتح اسی کے ہاتھ میں، شکست اسی کے ہاتھ میں، بیماری کے اسی کی طرف سے فیصلے، شفا کا اسی کی طرف سے انتظام۔ اس کے اسماء حسنہ ہیں، اس کی صفات اولیاء ہیں، اور اس کے اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں، مناظر ہیں۔ وہ اپنے ان مظاہر قدرت کی قسمیں کھاتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. اس نے اپنے فرشتوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، اس نے آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اس نے رات کی اور دن کی اور نفس انسانی کی قسم کھائی، اس نے دھوپ کی قسم کھائی. غرض کے اپنی قدرت کے مظاہر کی قسمیں کھانے کا جو طریقہ کار خداوند قدوس نے اختیار فرمایا وہ فی الحقیقت اس مقصد کی خاطر ہے کہ وہ یہ واضح فرما دے کہ یہ میری قدرت کی دلیلیں ہیں، یہ میری تخلیق کے مظاہر ہیں، یہ میرے گواہ ہیں. رات میرے لیے گواہ، دن میرا گواہ، آسمان گواہ، زمین گواہ، سورج گواہ، چاند گواہ، یہ سب کے سب میری ذات کے، میری صفات کے، میرے اسماء حسنہ کے، میرے تصرفات کے گواہ ہیں. گویا یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ان گواہوں کو پہچانو، میری حجت کو جانو، میرے دلائل اور براہین کو سمجھو، مجھ تک پہنچو، میری صفات کا ادراک کرنے کی کوشش کرو اور صفات کے مظاہر کو، مناظر کو، مشاہد کو دیکھو تاکہ صفات کو سمجھو اور صفات کو سمجھ کر میری ذات کے قریب آؤ، مجھ سے قریب ہو، سجدہ کرو، مجھ سے قریب ہو. کیونکہ تم جب سجدے میں جاتے ہو تو میری صفت اعلیٰ کا ذکر کرتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیح خدا کی بیان کرتے ہو، اس کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہو، اس کے علو شان کا ذکر کرتے ہو، اپنی ناک رگڑ دیتے ہو، ماتھا زمین پہ ٹیک دیتے ہو تو قرب کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہو. نماز کی معراج کی گاڑی تمہیں مل جاتی ہے اور اس پر اڑتے چلے جاتے ہو، سدرۃ المنتہا کو پہنچتے ہو، عرش الہی کا پایا پکڑتے ہو، خدا سے ہم کلام ہونے لگتے ہو. یہ تمہاری معراج ہے. سورۃ العلق کی آخری آیت میں یہی فرمایا گیا، بس سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ. اور کہیں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، کیا بھید پنپتے رہتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو غرض کے خدا تعالیٰ کی معرفت کی بے شمار انگنت نشانیاں ہیں اور اس کے بے شمار احسانات ہیں اور انعامات ہیں جن کو شمار کرنے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے احسانات شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھتے چلے جاؤ تو کبھی اختتام نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہے کائناتی نظام. اس کائناتی نظام پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے. یہ کائناتی نظام ہمیں سونپا نہیں گیا ہے، امر و نہی ان سے متعلق نہیں ہے. خدا نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم سورج کو اتنے بجے طلوع کرو اور چاند کو اتنے بجے غروب کرو. رات و دن کے سسٹم میں تم تبدیلی لاؤ، اس میں اضافہ کرو، ترمیم کرو، کمی کرو، موت و حیات کے تم مالک بن جاؤ. کہیں نہیں. وہاں تو اس نے بس یہ بتایا کہ میں ہوں تنہا، کوئی میرے ساتھ اس میں شریک نہیں. لا الہ الا اللہ سے جو بات شروع فرمائی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ مالک ہے، نہ معبود ہے، نہ مسجود ہے، نہ متصرف ہے، نہ حاکم ہے، نہ قانون ساز ہے، نہ طاقت والا ہے، نہ اس کائنات میں تصرفات رکھتا ہے. الوہیت اسی کی ہے، ربوبیت اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے، آمریت اسی کی ہے. یہ ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور ساری کی ساری دنیا اور پوری کائنات اس کے اس طرح قبضہ قدرت میں ہے کہ ادنا تصرف بھی ان کو اختیاری طور پر نہیں دیا گیا.
خدا جب چاہے گا ان سے جو کام لینا چاہے گا لے گا. کوئی پتا درخت سے گرتا ہے تو اس کی قدرت سے گرتا ہے، کوئی ذرہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی قدرت سے اڑتا ہے، آنکھ جھپکتی ہے تو اس کے حکم سے جھپکتی ہے، اور کھلتی ہے تو اس کے حکم سے کھلتی ہے. پھیپھڑے میں آکسیجن جاتی ہے تو اس کے حکم سے جاتی ہے، اور باہر نکلتی ہے تو اس کے حکم سے نکلتی ہے. یہ ہے اس کی ذات، یہ ہے اس کی پہچان، یہ اس کی معرفت کا پہلا سبق ہے. یہاں سے ابتدا کرائی گئی. ایک دوسرا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کو نظام شرعی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا قانونی نظام ہے. اللہ کا وہ قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اجنہ کو اور انسانوں کو اس قانون کے نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کے لیے پیدا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع فرمان رہیں، میری اطاعت کریں، میری بندگی کریں، میرے غلام رہیں، سر منہ سرتابی نہ کریں. میں ان کا معبود ہوں. اور معبود کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تنہا ان کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مسجود بھی ہے، اور اسی کو حق ہے ان کی طرف سے تعظیم کا. نظام شرعی جو خداوند قدوس نے عطا فرمایا ہے اس کا ایک عنوان تو عبادت ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ میں نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق اسی کے لیے کی ہے. اس کا دوسرا عنوان الاسلام ہے. فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اس کو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اسے گھاٹا اور ٹوٹا اور نقصان اٹھانا پڑے گا. عبادت اور اسلام ان دونوں کو کلی طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی سب کے سب داخل ہو، مستثنی کوئی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مرد نہ عورت، نہ حاکم نہ محکوم، نہ مالک نہ مملوک، اور مکمل اسلام کو اختیار کرو. تقسیم کا تمہیں حق نہیں، اپنی طرف سے تنظیم کا تمہیں حق نہیں. خدا نے جس چیز کو جس جگہ رکھا، جس درجے میں رکھا، اس میں تبدیلی کا تمہیں کوئی حق نہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کے فرمان، خدا کے فیصلوں، خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں. جو فیصلہ اس کا ہو گیا، اس کے قانون کے بارے میں وہ آخری ہے. اس قانون پر اعتراض کرنا، اس قانون میں میم ایک نکالنا، اس قانون کے مقابلے پر آنا، اس قانون کے متوازی دوسرا قانون بنانا، اس قانون کے روکنے یا اس قانون کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ سرتابی ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، یہ خدا تعالیٰ سے مقابلہ ہے. اور جہاں یہ حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو، یعنی عقائد مکمل طور پر اختیار کرو، اخلاق مکمل طور پر اپناؤ، تعلقات اسلامی سانچے میں ڈھالو، معاملات کو بالکل اسلامی بناؤ، معاشرت کو اسلام کے تابع کرو اور اسلامی مزاج کے ساتھ اس کو اختیار کرو، سیاست کو اسلام کے تابع بناؤ، معاشیات کو اسلام کے نظام کا ایک حصہ سمجھو، اور زندگی کے ہر شعبے کو، ہر معاملے کو اسلام کی عینک سے دیکھو.
قرآن کے سرچشمے سے اس کو اخذ کرو اور یہ سمجھو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی دو سرچشمے ہیں، ماخذ ہیں، بنیاد ہے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا ایک طرف حکم دیا گیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو لوگ اسلام کے حصے بکھرے کریں، یعنی عقائد اختیار کریں اور معاملات اختیار نہ کریں، معاملات اختیار کریں اور اخلاق اختیار نہ کریں، تعلقات اختیار کریں لیکن معاشرت اسلامی اختیار نہ کریں، معاشرت اپنائیں لیکن اسلامی تمدن کو اختیار نہ کریں، اور اسلام کے مظاہرے کریں لیکن اسلام کی تعلیم کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں۔ جو لوگ اس طرح کی تقسیم کریں گے، حصے بکھرے کریں گے، خدا تعالیٰ اس دنیا میں انہیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کائناتی ہے۔ جیسے موت کا وقت مقرر ہے، حادثات کے اوقات مقرر ہیں، بارش کا وقت مقرر ہے، تقدیر الہی میں اور نظام الہی میں واقعات مرتب ہیں، مقرر ہیں، طے شدہ ہیں، ویسے ہی یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کوئی ملت، کوئی امت، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی فرد نظام شرعی الہی میں تفریق کرے گا، بے بنیاد تقسیم کرے گا، اس کے حصے بکھرے کرے گا، تو خدا تعالی اس کو قعر مذلت میں ڈھکیل دے گا، رسوا کرے گا، ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں سخت ترین سزا دے گا۔ لہذا صاف فرما دیا گیا کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اے لوگو، تم اللہ کی کتاب کے کسی حصے کو مانتے ہو، کسی حصے کا انکار کر بیٹھتے ہو، کسی حصے کو تسلیم کرتے ہو، کسی حصے کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کو اپناتے ہو، کسی کو ترک کر دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ اس کی سزا اس کے علاوہ نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں رسوائی دی جائے، رسوائی تم پر مسلط کی جائے، اور آخرت میں سخت ترین اور سنگین سزا دی جائے۔ یہ بات خداوند قدوس نے صاف فرما دی تاکہ پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم ذلت سے کیوں دوچار ہیں۔ آخر کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان رسوا ہیں، بے وزن ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے ملک بہت سے ہیں، ان کے وسائل ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر گئے گزرے، اتنے ذلیل، اتنے حقیر ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل انہیں دردراتا ہے، دھتکارتا ہے، پیٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور وہ ذلت کے غار میں مزید داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اور ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بات صاف فرما دی گئی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتے کا تعلق نہیں، نہ اللہ کا رشتہ ابراہیم سے تھا، نہ اسحاق سے تھا، نہ اسماعیل سے تھا، نہ کسی سے تھا۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، کوئی پشتینی رشتہ نہیں تھا، نہ اللہ کسی کا والد ہے، نہ کسی کا مولود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے حاجت مند ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ اسے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر و برابر نہیں۔ لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بچہ اڈاپٹ بھی نہیں کیا، کسی کو متبنہ بھی نہیں بنایا، بلکہ بس وہ تو مالک ہے، سب مملوک ہے، وہ حاکم ہے، سب محکوم ہے۔ انبیاء بھی اس کے بندے، اولیاء بھی اس کے بندے، صلحاء بھی اس کے بندے، سب عبدیت میں گھرے ہوئے۔ عبدیت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور عبدیت کے معنی ہے تابعیت کے، غلامی کے، اطاعت کے، جھکنے کے، خشوع اور خضوع کے، آخری درجے کی ذلت کے۔ العبادت اقصى غایات الخضوع والتذلل۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت آخری درجے کی ذلت اور آخری درجے کی حقارت اور آخری درجے کی گراوٹ انسان کے اپنی تئیں کہلاتی ہے۔
یعنی انسان آخری درجے کی جو ذلت اختیار کرتا ہے یا تذلل اختیار کرتا ہے یا تواضع اختیار کرتا ہے یا چھوٹا بنتا ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھ دے، ناک زمین پر رگڑ دے، اس سے زیادہ کا تصور نہیں۔ تو آخری درجے کی تواضع انبیاء کرام کو سکھائی گئی، اور آخری درجے کی تواضع میں وہ سب سے فائق تھے، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبدیت کا دم بھرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں اور تم سب کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے کیونکہ اللہ کے عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ پہلے بندے تھے، رسول بعد میں تھے، 40 سال کے بعد اللہ نے رسول بنایا، لیکن اس سے پہلے بندے تھے صرف، اور پھر بندے اور رسول دونوں رہے۔ رسالت کے منصب نے عبدیت کے منصب سے ہٹایا نہیں، بلکہ رسالت کے منصب نے عبدیت کے منصب کی بلندیاں عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسالت کے 10 سال کے بعد جب معراج حاصل ہوئی، سب سے بلند مقام ملا، تو عبدیت کا تاج اور زیادہ مرصع کر کے پہنا دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے مطیع کو، اپنے فرما بردار کو، جو ذات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی۔ سورہ النجم میں فرمایا: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، معراج عطا فرمائی گئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے عبد کی طرف جبرائیل امین نے پیام الہی منتقل کیا۔ اس طرح کہ جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں نمودار ہو گئے، فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، وہ نیچے کی طرف آئے اور نبی اور ان کے درمیان کا فاصلہ صرف 2 کمانوں کا یا اس سے کچھ کم رہ گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے پیام کو انہوں نے منتقل کیا، جو بھی کیا، جو بھی پیام دیا۔ تو سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا تو عبد کی صفت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ میرے بزرگوں، عبدیت کی یہ صفت اور اسلام کا وصف، یہ دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلمان کلی طور پر اپنے کو خدا تعالیٰ کے نظام کے حوالے کر دیں، پھر اپنی مرضی نہ رہ جائے، پھر اپنی خواہش نہ رہ جائے، پھر اپنی تجویز نہ رہ جائے، پھر اپنا فیصلہ نہ رہ جائے، پھر اپنی رائے نہ رہ جائے، ہر چیز خدا میں فنا ہو جائے۔ ہم اپنے وجود کو خدا میں فنا کر دیں، اپنے اوقات کو فنا کر دیں، اپنی صلاحیتوں کو فنا کر دیں۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ سے ملا ہے، اور وہ اللہ کے لیے ملا ہے۔ جو اللہ کے لیے ملا ہے اسے اللہ کے لیے تج دینا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ لین دین ہے، یہ وہ خرید فروخت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ذکر فرمایا، سورۃ البراءہ میں ذکر فرمایا۔ اسی کو سورۃ البراءہ کہتے ہیں، اسی کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ فرمایا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ یہ معاملہ اللہ کا اپنے بندوں سے اور اہل ایمان سے ہوا ہے، یہ معاملہ عالم بالا میں ہوا ہے، یہ معاملہ ملأ اعلیٰ میں ہوا ہے، یہ معاملہ عہد الست میں ہوا ہے، یہ
یہ معاملہ انبیاء اور رسولوں کی زبانی ہوا ہے، یہ معاملہ ہی ہے جس کی تجدید مجددین کرتے رہتے ہیں، جس کی طرف توجہ مصلحین دلاتے رہتے ہیں، جس کی دعوت دعات اور مبلغین دیتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جب سے یہ نظام الہی قائم ہے اس وقت سے یہ معاہدہ بھی قائم ہے، اور اس معاہدے میں بات یوں طے پائی ہے کہ آپ کی جان اور آپ کا مال اللہ کے لیے وقف ہو گیا۔ آپ کو شعوری طور پر ضمیر کے پورے احساس کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اور صحیح حواس کے ساتھ، تاکہ یہ کبھی نہ کہا جا سکے کہ وہم میں، غلط فہمی میں ہم نے کوئی معاہدہ کر لیا تھا، پورے احساس کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کو تازہ کر لیجئے۔ ہم نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، قیمت جنت لے لی۔ جو لوگ بھی جنت کے طالب ہیں، جو جنت جانا چاہتے ہیں، جنہیں جنت عزیز ہے، جو دوزخ سے خوفزدہ ہیں، جو اللہ کے عذاب سے کانپتے ہیں، جو خدا کے عذاب کو اس دنیا میں اور برزخ میں اور عقبہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ خدا کی رحمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں تو انہیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دل میں یہ معاہدہ تازہ ہے یا نہیں، ان کے دماغوں میں یہ معاہدہ موجود ہے یا نہیں، ان کی زندگی میں انفرادی یا اجتماعی، ان کی معاشرت میں، ان کے طور طریق میں، رہن سہن میں یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، نمایاں حروف کے ساتھ، ابھرے ہوئے نقوش کے ساتھ، اور وہ حروف و نقوش جو دل پر کندہ ہو، جو دماغ پر نقش ہو۔ معاہدہ ہے کہ نہیں، آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ معاہدہ ہے تو پھر جنت طے ہے، معاہدہ نہیں ہے تو دوزخ طے ہے۔ معاہدے کے ساتھ جنت و دوزخ کے فیصلے، دو راستے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیچ کے بہت سے راستے ہیں، حق ہے اور باطل ہے، اس کے بیچ میں بھی بہت کچھ ہے، تو بالکل غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو صاف اور واشگاف الفاظ میں دور فرما دیا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ اے لوگو، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو آخر کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہو؟ یا حق یا باطل، بیچ میں اگر کچھ ہے تو نفاق ہے، دوغلا پن ہے، جھوٹ ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، اور کسی تھالی کے بیگن ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں اگر ہے تو یہ لوگ ہیں، ورنہ کھرا حق ہے یا کھوٹا باطل ہے، ایمان ہے یا کفر ہے، توحید ہے یا شرک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، روشنی ہے یا تاریکی ہے، رات ہے یا دن ہے، گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ان دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا، یہ دونوں ملتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ کفر کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ایمان بھی ہے، کفر کی رسمیں بھی ہیں، کفر کے الفاظ بھی ہیں، کفر کے طور طریق بھی ہیں، کفر کا رہن سہن بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، غیر اللہ کی ملاوٹیں بھی ہیں، تلبیسات بھی ہیں، فریب بھی ہیں، اسلامی تمدن بھی ہے اور ہنود و یہود کا تمدن بھی ہے، اسلامی تجارت بھی ہے اور سود بھی ہے اور رشوت بھی ہے اور ہر طرح کا معاشی فساد بھی ہے۔ تو پھر یہ نفاق ہے، دوغلا پن ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، عیاری ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا چہرہ بگڑا ہوا نہیں، اسلام کے چہرے پر داغ دھبے نہیں ہیں، اسلام میلا کچیلا نہیں ہے، اسلام صاف ہے، شفاف ہے، سنہرا ہے، روشن ہے، تابناک ہے۔ اگر اسلام کا چہرہ ہم کو داغدار نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے چشمے کی خرابی ہے، ہماری نگاہ کی خرابی ہے، یہ ہمارے ماحول کی خرابی ہو سکتی ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔
آج بے شمار اہل باطل اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اسلام پر تنقیدیں کر رہے ہیں، اسلام کو عیبدار بتا رہے ہیں، اسلام پر طرح طرح کے الزامات تھوپ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بالکل قطعی طور پر یہ بات واضح ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ حق سے دور ہیں، محروم ہیں، جاہل ہیں، اجڑ ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ جنگلی ہیں، وحشی ہیں، درندے ہیں۔ اسلام کا نور وہ دیکھ نہیں پا رہے، ان کے دل تاریک، ان کے دماغ تاریک، ان کی زندگیاں ناپاک، ان کی معاشرت گندی ہے، اس لیے وہ اسلام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے نہیں دے رہے، یا پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، اور جب ہمیں دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں جہل کی حالت میں دیکھتے ہیں، خرافات میں مبتلا دیکھتے ہیں، قبر پرستی میں لگا ہوا دیکھتے ہیں، خرافات اور اوہام میں دیکھتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذلت میں دیکھتے ہیں، کمینگی اور پستی میں دیکھتے ہیں، گراوٹ اور حقارت میں دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ کے فتنہ و فساد میں دیکھتے ہیں، شراب و کباب میں دیکھتے ہیں، جوا اور سٹے میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ غلام ہیں ہم، حقیر ہیں ہم، ان سے دبتے ہیں ہم، ان کے سامنے جھکتے ہیں ہم، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں ہم۔ اس کے بعد وہ اسلام کو کیسے دیکھیں؟ تو پھر ہم مجرم ہیں، وہ مجرم ہے یا ہم مجرم ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجرم ہیں، سب تو نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی جان بوجھ کر حق چھپاتی ہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرتی ہے، وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جو بڑے کٹے کافر ہیں، بڑے ڈھیٹ قسمت کے محروم کافر، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں بتائیں نہ بتائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، خبردار کریں نہ کریں، وہ نالائق ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا، ان کے کانوں میں ڈانٹیں ٹھوس دی گئیں، ٹھپے لگا دیے گئے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سنگین عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے، اور اکثر دنیا کی باغ ڈور اسی طبقے کے ہاتھ میں ہے، یہ جانتا ہے کہ حق کس طرف ہے، اسے معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں جو اہل حق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شیطنت اور ابلیسیت کا اس درجے شکار ہے اور ان کا نمائندہ بنا ہوا ہے کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ حق کا سر نیچا کریں گے، حق کا مقابلہ کریں گے، یہ اس کی قسم ہے، اس کے مایوسی کا یہ نتیجہ اور ریاکشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ رہنمائی کا کام کرے گا، حق کو قبول کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا، یہ بالکل خام خیالی ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ابلیس جب اس کا نام رکھا تو اس کے معنی ہے وہ جو بہت زیادہ مایوس کر دیا گیا، جو مایوس کر دیا گیا، یعنی خدا نے فیصلہ فرما دیا قطعی ازلی ابدی کہ وہ جہنمی ہے۔ اب جو شیاطین الانس ہیں وہ شیاطین الجن کے ساتھ مل کر ابلیس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں۔ شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، انسانوں کے شیطان ہیں اور جنوں کے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں، سازشوں میں شریک رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے شیطان کون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے ابلیس کے ہر کارے، رضاکار، کارکن اور نمائندے دنیا کے کس کس ملک میں کن کن عہدوں پر اور کن کن مناصب کو سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تھوڑا سا بھی آپ ذہن پر زور ڈالیں گے، حافظے پر ذرا سے زور ڈالیں گے تو ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی شیاطین الانس کی، ابلیس کے رضاکاروں کی۔
لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے لیے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم حق کی طرف آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے آئینے کو آڑ میں لے لیا ہے تاکہ کوئی بھی آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، حق کو نہ پہچان سکے۔ ہم بیچ میں کھڑے ہو گئے اور اس طرح لاکھوں کروڑوں انسانوں کو محروم کرنے کا ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے گویا شیطان کی ایجنسی انڈائریکٹلی کھول رکھی۔ اگر کچھ ڈائریکٹلی اس کے ایجنٹ ہیں تو ہم انڈائریکٹلی اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی عمل سے کوشش کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم اسلام کے قریب کسی کو نہ آنے دیں۔ کیا بات ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں اسی ملک میں داخل ہوئے تو اس ملک کی آبادی نے ان کے قدم چومے اور ان کی بلائیں لی، ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا، ان کی عزت کی اور ان کے مذہب کو قبول کر لیا۔ لاکھوں انسان انہیں دیکھ دیکھ کر اسلام کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ کیا بات تھی؟ جو لوگ عرب سے نکلے، مصر گئے، لیبیا گئے، الجزائر گئے، مراکش گئے، افریقہ کے مختلف ملکوں میں گئے، ترکستان گئے، ازبکستان گئے، چائنا گئے، خراسان گئے، ہندوستان آئے، اس سے پہلے سندھ آئے، انڈونیشیا، ملیشیا گئے۔ کیا چیز تھی ان کے اندر کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے؟ اور کیا بات ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اسلام کے نام پر اسلام پسندوں کو نہ مارا جاتا ہو، اسلام کے نام پر اسلام پسندوں کو گرفتار نہ کیا جاتا ہو، اسلام پر اعتراضات کی بوچھار نہ کی جاتی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بات یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان ایگریسو ہو گئے ہیں، مسلمان حملہ کرنے لگے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا فریب کوئی نہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے ملک چھینے گئے، مسلمانوں کی املاک چھینی گئی، مسلمانوں کے علماء کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کی آبادیوں کو نیست و نابود کیا گیا، مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم روا رکھے گئے، اور پوری تاریخ 200-250 سال کی مسلمانوں پر مظالم سے بھری پڑی۔ اور آج کی دنیا میں تو کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اس بات کی گواہی نہ دے رہے ہوں کہ مسلمان ظلم کا بدترین نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں پر خطرناک قسم کے مہلک، تباہ کن ہتھیار اور بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے جہازوں سے بم گرا کر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے جوان، مسلمانوں کے بوڑھے، اسپتال کے مریض، نمازی مساجد میں نماز پڑھنے والے بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں، اور ملک میں کیے جا رہے ہیں، کسی ایک ملک میں نہیں۔ تو دھرتی پر مسلمانوں سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں، اور یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں دلائل دینے پڑیں۔ دنیا کے تمام انصاف پسند، یہاں تک کہ یہودی انصاف پسند بھی، عیسائی تو بہت بڑی تعداد میں، ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے مقدمے کو خود پیش کر رہی ہے عالمی عدالت میں اور اجتماعی عدالت میں، دنیا کے انسانوں کی عدالت میں ان کے قضیے کو پیش کر کے اس کا ثبوت وہاں پہنچا رہی ہے کہ مسلمان مظلوم ترین لوگ ہیں۔ تو واقعہ تو یہ ہے، مسلمانوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے واقعات کی کہ وہ دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، یہ دشمنوں کی ایجنسیوں کی کارروائیاں ہیں، یہ ان کی بدقماشیاں اور بدعتواریاں ہیں، یہ الزامات اور اعتراضات کرنے کے مسالے ہیں جن کو تیار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ایجنسی موساد، اسرائیل کی ایجنسی موساد کا یہی مشن ہے پوری دنیا میں کہ اس طرح کے دھماکے کر کے
مسلمانوں پر الزام عائد کر کے انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے جوانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے اور ان کی آبادیوں پر بم گرائے جائے۔ اس پر تحقیقی مقالات آ چکے ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، عیسائیوں کی آ چکی ہیں، یہودیوں کی آ چکی ہیں، اس کے جاسوس پکڑے جا چکے ہیں، ثبوت بہم مل چکے ہیں، لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی ان کے ہاتھ میں، ریڈیو ان کے ہاتھ میں، اخبارات ان کے ہاتھ میں، جو لکھ دیا جاتا ہے بیچارے یہ غریب مسلمان مظلوم ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کچھ ظالم لوگ ایسی فضا بنا رہے ہیں کہ اس کے ریاکشن میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ خبر سازی کی مہم ہے، یہ ایک کارخانہ ہے جس سے جھوٹی خبریں گڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد نیوز ایجنسیوں کو پاس کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ خبریں تیرائی جاتی ہیں فضا میں تاکہ ٹی وی کی اسکرین پر انہی کو دیکھا جائے اور اخبارات کے صفحات میں انہی کو پڑھا جائے۔ اکثر لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی وہ کچھ نہیں پڑھتے جو انہیں پڑھنا چاہیے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 99% سے زیادہ آبادی آج ہماری ایسی ہے جو حقائق سے واقف نہیں، ان کے ماخذ اور سرچشموں سے واقف نہیں۔ جو کچھ صبح غذا دی جاتی ہے اخبارات کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں ہیں، واقعات ہیں، فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، ان پر یقین کر لیتے ہیں، ان پر تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور دن بھر انہی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، گویا کہ یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، محض جھوٹی اخباری خبر کی بنیاد پر کہ کسی مسلمان نے کوئی واقعہ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہندوستان کی فسطائی طاقتوں نے بھی اسی پالیسی کو اختیار کیا ہے، لہذا جا بجا مسلمانوں کو ملوث کر کے دکھایا جاتا ہے، ان پر الزامات تھوپے جاتے ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کو بھی راستے سے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ٹارچر کر کے اس سے بیانات جبرن لکھوائے جاتے ہیں تاکہ اس امت کو بدنام کیا جائے۔ اس کے حقائق بھی بے شمار سامنے آ چکے ہیں۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یہودی اور مشرک اور عیسائی سارے اہل باطل گویا مل گئے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو اٹھنے نہیں دینا ہے، اسے کچل دینا ہے، اسے جینے نہیں دینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن اللہ کی کتاب، معجزات، نور، ہدایات، بشارات، خدا کا کرم، اس کا فضل، اس کا بہتا ہوا دریا، اس قرآن پاک کے سرچشمے پر پابندی لگانے کے لیے رات و دن وہ بے چین۔ اور جس ملک میں بھی کسی حکومت نے قرآن کے مدرسے کھولے تو اس حکومت کو انہوں نے ختم کیا، اس کی اسمبلی توڑ دی۔ اگر انہیں کچھ حملہ کرنے والوں سے دشمنی تھی اور اس کا ثبوت ان کے پاس تھا تو انہیں گرفتار کرتے، پکڑتے، جو واقعی قرار واقعی سزا تھی وہ انہیں دی جاتی۔ قرآن سے دشمنی کے کیا معنی، عورت کے پردے سے دشمنی کے کیا معنی، سر پر اسکارف کی دشمنی کے کیا معنی، غیر سودی نظام سے دشمنی کے کیا معنی، اسلامی معاشرت سے دشمنی کے کیا معنی؟ کیا آپ اس کے پیچھے یہ محسوس نہیں کرتے کہ خباثتیں ہیں، قباحتیں ہیں، گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ابلیسیت ہے جو بولتی ہے؟ فرانس میں، ہالینڈ میں اور کتنے یورپین ممالک میں پر تولے جا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرت کو اس طرح ختم کر دیا جائے کہ کسی لڑکی کے سر پر دوپٹہ نہ رہنے پائے۔ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے تو تمہارے تن بدن میں آگ کیوں لگتی ہے، تمہاری شیطنت کیوں بھڑکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ موجودہ دور کا کافرانہ تمدن، موجودہ دور کا ابلیسی تمدن شہوت پرست ہے، عریانیت پرست ہے، موجودہ دور کا تمدن ناپاک و گندا ہے، موجودہ دور کا تمدن نکاح کی جگہ زنا کو جگہ دینا چاہتا ہے، امانت کی جگہ خیانت کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور عدل کی جگہ ظلم کی ناؤ چلانا چاہتا ہے، اور روشنی کی جگہ سیاہی پھیلانا چاہتا ہے۔ موجودہ دور کا تمدن اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس وقت کے طاغوت، اس وقت کے ابلیس، اس وقت کی شیطانیت کے علم بردار ہیں۔ انہیں جب تک پہچانا نہیں جائے گا اس وقت تک آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا
انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو مانو۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے جہنم کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے۔ کہ تم اس کے لیے تیار ہو کہ اپنی عورتوں کے سر پر سے دوپٹے کھینچ لو گے؟ اس کے لیے تیار ہو کہ تم ان کو پینٹ اور شرٹ پہناؤ گے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو کہ انہیں ننگا کر دو گے؟ کہ تمہارے یہاں اب ماں اور بہن اور بہو اور بیوی اور عام چلنے والی عورت کے درمیان کوئی تقسیم باقی نہیں رہے گی؟ کہ تمہارے ذہنوں سے اب اخلاقیات اور عزت نفس اور احترام کے سارے معنی کھرچ کے پھینک دیے جائیں گے؟ کیا تمہارے نوجوان سب اب آوارہ ہوں گے؟ کیا اب شرابیں پی جائیں گی؟ کیا اب سینما کا رواج ہوگا؟ کیا اب گندی فلمیں دیکھی جائیں گی؟ اور کیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندے تعلقات قائم کیے جائیں گے؟ چیٹنگ کی جائے گی ہر اس سے جس سے نہ کرنا چاہیے، اوقات برباد کیے جائیں گے، غلط تعلقات قائم کیے جائیں گے، اور آنکھوں کو اپنے شرم سے محروم کر دیا جائے گا، اور پیٹ کو حلال غذا سے محروم کیا جائے گا۔ کیا مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو سیلاب بلا آ رہا ہے وہ اس کو موقع دیں گے، کوئی پشتہ تعمیر نہیں کریں گے؟ جو زہر دیا جا رہا ہے اسے کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے؟ جو گندے مشروبات دیے جا رہے ہیں انہیں اپنے حلق میں اتارتے رہیں گے؟ جو گندے نظام معاشیات کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے؟ ناپاک و گندی سیاست کے وہ ہرکار رضاکار بنے رہیں گے؟ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھا جائے کہ اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو خدا سے تعلق کو ختم سمجھیے، خدا سے تعلق کو ختم سمجھیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير والله رؤوف بالعباد۔ اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول اور آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے قانون نظام کے منکر ہیں ان سے دوستی رچائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ جو لوگ اللہ کے منکر، نبی کے منکر، آخرت کے منکر، قرآن کے منکر، اسلامی قانون کے منکر، حیا کے منکر، شرم کے منکر، پردے کے منکر، اسلامی سزاؤں کے منکر، جو لوگ اس کے منکر ہیں، اہل ایمان کو جائز نہیں ہے کہ ان سے دوستی کریں، ان کا تعلق دل میں رکھیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق باقی نہیں رہے گا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ملے گا نہ مددگار۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ جب بھی وہ تم سے کہیں کہ آؤ ہمارے نظام کی طرف، آؤ ہمارے سسٹم کی طرف، تو تمہیں کہنا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی طرف سے علم حقیقی آ جانے کے بعد اگر تم ان کے نظریات اور فلسفوں کے چکر پڑے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہٹا لی جائے گی، نصرت ہٹا لی جائے گی، اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد ہٹا لی جائے گی تو کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ پھر تمہارے ملک کے بڑے بڑے حاکم غلاموں کی طرح آج کے کافروں کے جوتے اٹھائیں گے، پھر ان کی غیرت ختم ہو جائے گی، پھر ان کی عزت نفس ختم ہو جائے گی، پھر عوام نہیں، رعایا نہیں، تمہارے حاکم غلاموں سے بدتر ہوں گے، کیونکہ اللہ بہت غیور ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کو شریک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ساجداری کی جائے، اس کے ساتھ شرکت کی جائے۔ اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اسے معاف نہیں کرتا، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بت کے سامنے جھک جائیں، قبر پرستی کریں، بس یہ شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک آج کا وہ طاغوتی نظام ہے جس نے اللہ کی شریعت کا سرکش و باغی بنایا ہے۔ شرک تو شرک ہے ہر حالت میں، لیکن جو شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ مسجد میں بھی جا کر سجدہ کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا نام محبت سے لے رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے کہ اس نے ایک باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن آج کے طاغوتی نظام کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، موجودہ نظام کے جو جز بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے باغی، نبی کے باغی، قرآن کے باغی، صحابہ کے باغی، اولیاء کے باغی، کفر کے کندے، شرک کے ہرکارے ہیں۔ وہ زمین پر لعنت ہے، آسمان والے انہیں نحوست سمجھتے ہیں۔ ان کا وجود ایک غلاظت ہے جو اس دنیا میں فضا کو گندا کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کہتے ہیں سرکشی پیدا کرنے والے کو، سرکش کو، باغی کو۔ وہ باغی فرد ہو یا جماعت ہو یا حکومت ہو یا قانون ہو یا سسٹم ہو یا نظام ہو یا ادارہ ہو یا تنظیم ہو، جو بھی خدا کی بغاوت پیدا کرے، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین رکھے گا، اسے مانے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں، الگ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ سن رہا ہے، جانتا ہے سب کچھ۔ تو خداوند قدوس کے نظام میں شرکت کا کوئی سوال نہیں، لہذا اہل حق کو خوب جان لینا چاہیے کہ اللہ سے ایک معاہدہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اب ہم اپنی جان یا اپنے مال کو کسی چیز کے عوض میں نہیں بیچیں گے۔ امن ملے گا، جان دے دو، مال دے دو، عزت ملے گی، مال دے دو، سیاست ملے گی، مال دے دو، وقت دے دو، تم کو ہم تمہاری تشہیر کریں گے، مال دے دو۔ اگر کوئی بھی اور مقصود ہوگا، کسی اور چیز کو ہم خریدیں گے اللہ کی رضا کے علاوہ، جنت کے علاوہ، تو یہ سودا غیر ایمانی ہوگا، غیر اسلامی ہوگا، کافرانہ ہوگا۔ یہاں ایک سودا ہے بس، اور ہر چیز کو ٹھکرا دینا ہے۔ تم جو چیز بھی لے کر آؤ گے، مال لے کر آؤ گے، عزت لے کر آؤ گے، سیاست لے کر آؤ گے، بلکہ چاند و سورج کو اوپر سے لا کر نبی کے ہاتھ میں رکھو گے تو ہر چیز ٹھکرا دی جائے گی۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں اس وقت کے مشرکین و کفار نے کہا تھا کہ محمد عزت چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، اچھی شادی کسی عورت سے چاہتے ہو، اور علاج معالجہ چاہتے ہو، تم جو چاہتے ہو بتاؤ، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، لیکن تم اپنا یہ سلسلہ چھوڑ دو کہ بس اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، تم اللہ ہی کے گن گاتے رہتے ہو اور ہمارے بتوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، ان سے اپنے تعلق کا اظہار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی مذمت کرتے ہو، یہ چھوڑو تو ہم تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى کہ اصل نمائندہ تھے، وہی اسوہ تھے، وہی مقتدیٰ تھے، وہی پیشوا تھے، انہی کو ترجمانی کرنی تھی، امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم
اگر تم سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو تو میں توحید کی یہ دعوت نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ آج کہا جا رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں سے کہ تم تسلیم کرو اسرائیل کو، اور وہ بم برسائیں تو تم پھول برساؤ، اور تم غلام بن کے ان کے تابع رہو اور ان کی حکومت کے نرغے میں رہو۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کروڑ ڈالر تمہارے لیے حاضر، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں تو ساری امداد بند، سارے تعلقات بند، اور تمہاری حکومت ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عزت رکھے ان کی، اور اللہ انہیں سربلند فرمائے کہ انہوں نے پائے حقارت سے ٹھکرا دی یہ ساری شرطیں، اور کہا کہ اپنے پیروں کی ٹھوکر میں تمہاری امداد کو ہم ڈالتے ہیں، ہم اللہ کے اس دین کو اور اللہ کے نظام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہود خدا کے ہاں لعنتی ہیں، ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی پھٹکار برستی رہی، اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم انہیں نکالیں۔ یہ ظالم ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ چور ہیں، یہ دنیا بھر سے نکال کر یہاں لائے گئے۔ ان کا مجرم برطانیہ، ان کا مجرم امریکہ، ان کا مجرم یورپ، اور ان کے لاکھوں انسانوں کو مارنے والا اور ان سے لڑنے والا اور ہماری پیٹھ میں خنجر بنا کے گھونپنے والا، ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ تمہاری دولت لے کر ہم اپنے مشن کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے جذبات ان کے ساتھ فرمائے، اللہ پوری ملت کو، پوری امت کو کفر بالطاغوت پر اکٹھا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دے کہ تم نے سودا اللہ سے کیا ہے، غیر اللہ سے نہیں کیا ہے۔ تمہاری جانوں کا کوئی مالک نہیں، مالوں کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ چاہے گا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور بستر پہ لیٹے لیٹے مر جاؤ گے اور اپنی عزت کی کرسی پہ مرو گے، اور خدا چاہے گا تو تلواروں کے سائے میں نہیں مرو گے اور تم بموں کے نیچے نہیں مرو گے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور یہ سمجھے تم کہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ موت دے گا، اور حیات کسی کے ہاتھ میں ہے، بات نہ مانی تو حیات دے گا، تو سمجھ لو کہ تم دجال کے شکار ہو گئے۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پاس جنت ہے، میرے پاس دوزخ ہے، میں موت اور حیات کا مالک ہوں۔ اور مدینہ منورہ سے جب ایک شخص نکلے گا، جب وہ پڑاؤ کیے وہ ہوگا مدینہ منورہ کے باہر کہ اندر نہیں آ سکے گا، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے فیصلے سے ایک مسلمان باہر نکلے گا اور وہ یہ کہے گا کہ تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، تو وہ کہے گا کہ تو کافر ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ تو پھر تلوار سے وہ اس کے سر پہ مار کے دو ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے بکھر جائیں گے، ان کے بیچ میں ٹہلے گا اور اس کے بعد پھر اپنے جادو سے انہیں جوڑ دے گا، شعبدے بازی کا فن دکھائے گا۔ وہ پھر کھڑا ہوگا تو کہے گا اب تو نے مانا کہ میں ہوں موت و حیات کا مالک، تو وہ مسلمان کہے گا مدنی، آقائے نامدار کا غلام، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اب مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ ہم لوگوں کو 1947 سے پہلے 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی میں معلوم تھا کہ برطانیہ کے صہیونیت زدہ لوگ صلیبیت کے مارے ہوئے انسان دشمن ہیں، بے رحم ہیں، سفاک ہیں، قاتل ہیں، وحشی ہیں۔ ہم نے اپنی لاشیں دیکھی تھی اسی ملک میں، ہم نے اپنے لوگوں کو جیل میں تڑپتے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ توپ کے دہانے پر باندھ باندھ کے ان کے پلخچے اسی ملک میں اڑائے گئے تھے۔ تو ہمارے پاس یہ پوری تاریخ، ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کے ریڈ انڈینز کو لاکھوں کی تعداد میں تحقیق کیا ان امریکیوں نے، جنہوں نے آج اپنے ہاتھ میں حکومت لے رکھی۔ یہ پوری تاریخ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے ان کے ملک پہ قبضہ کیا، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ امن کے علم بردار ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جمہوریت کے علم بردار ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ وہ انسانیت کے علم بردار ہیں؟
آج اللہ تعالیٰ نے غیر مذہب والوں کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائی. کوئی دن نہیں گزرتا کہ دنیا کے اہم پرچوں میں، انگلش پرچوں میں، فرینچ پرچوں میں، جرمن پرچوں میں، رشین پرچوں میں، اردو اور ہندی کے پرچوں میں امریکہ کے خلاف مضامین کا تومار نہ بندھا ہوا ہو. لیکن باوجود اس کے کہ چاروں طرف سے دنیا چیخ رہی ہے، کرا رہی ہے، چلا رہی ہے، امریکہ کے بے غیرت اور بے حیا دنیا کی چیخیں سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ وقت کے دجال کی تمہید ہے، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میدان میں وہی لوگ کام آئیں گے اور کامیاب ہوں گے، وہی اہل حق ہیں جو ہر شرط کو، ہر پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں اور یہ کہیں کہ موت و حیات کا اللہ مالک ہے، اس سے ہمارا سودا ہو چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں وہ جانیں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کو مارتے ہیں، کبھی خود اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. کبھی ظاہری دنیا میں شکست نظر آتی ہے اور کبھی وہ فتح مند نظر آتے ہیں، اور ہر حالت میں وہی فاتح ہیں، کیونکہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو بھی فاتح، اور جب وہ ظاہری اور مادی شکست کھاتے ہیں تو بھی فاتح. کسی حالت میں بھی وہ محروم نہیں رہتے. یا تو انہیں فتح کا غلبہ اور عزت حاصل ہوتی ہے، یا شہادت کی سرخروئی حاصل ہوتی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ معاہدہ ہے، وہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی درج ہے، قرآن میں بھی لکھا گیا ہے. یعنی اللہ کی آسمانی کتابوں میں اس وعدے کا بار بار ذکر آیا ہے، مؤکد در مؤکد. یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ بہت سے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے، یہ وہ حکم ہے جو صحف اولیٰ میں بھی چلا آ رہا ہے، پہلے صحیفوں میں بھی جس کا تذکرہ ہے، اور قرآن نے اس کو مزید مؤکد کر دیا کہ یہ پکا معاہدہ ہے جو تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا گیا، موسیٰ کو بتایا گیا، عیسیٰ کو بتایا گیا، آخری نبی حضرت محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم جمیعاً کو بتایا گیا، اور قرآن میں اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. پھر فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو جو شخص بھی اپنے اس وعدے کو، اپنے معاہدے کو اللہ کے ساتھ پورا کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو. اس کو بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے جو اللہ سے معاملہ کیا اس کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور جنت تمہارے لیے پکی ہے، بالکل طے شدہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو دیکھیے اور اپنے دماغ کا جائزہ لیجئے اور یہ دیکھیے کہ یہ معاہدہ اس میں موجود ہے کہ نہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ موجود ہے اور اگر اس میں کچھ کمی تھی تو ابھی معاہدہ کر لیجئے کہ اے اللہ ہم تجھ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ مال تیرا، جان تیری، اور تیری خاطر جان بھی قربان کریں گے اور مال بھی دیں گے اور اپنے کو تیری خاطر تج دیں گے. آپ یہ بات اپنے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے طے کیجئے اور مستقبل کا فیصلہ کیجئے. یقینی طور پر، قطعی طور پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب جنتی ہیں. جو صحابہ کرام مبشر بالجنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، وہ تو زبان نبوت سے معلوم ہو گئے کہ جنتی ہیں، لیکن قرآن کی زبان نے قیامت تک کے لیے جنتیوں کے اوصاف بیان فرما دیے کہ جب بھی وہ اوصاف پائے جائیں گے، جب بھی وہ شرائط پائی جائیں گی تو فرد جنتی ہو جائے گا. جب آپ یہ طے کریں گے کہ انشاءاللہ یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ تو آپ جنتی. اب صفات سن لیجئے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 9 صفات بیان کیے گئے.
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بس اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اور اللہ کے لیے سفر کرنے والے، اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اللہ ہی کے لیے رکوع کرنے والے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی شریعت کی مکمل پابندی کرنے والے، بس ایسے اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ آخر میں فرمایا ایسے اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ حکم ہے مجھے بھی، حکم تھا نبی کو، حکم تھا ابو بکر صدیق کو، حکم تھا عمر فاروق کو، حکم تھا عثمان ابن عفان کو، حکم تھا علی ابن ابی طالب کو، حکم تھا ہر صحابی کو، حکم ہے ہر ولی کو، حکم ہے ہر اللہ کے داعی کو۔ وبشر المؤمنین، جو اہل ایمان ان صفات کے حامل ہوں انہیں خوشخبری دے دو جنت کی۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اب یہ صفات 11واں پارہ اٹھا کر آپ خود قرآن پاک میں دیکھ لیجئے گا، ترجمے والے قرآن پاک میں، تفسیر والے قرآن پاک میں، کہ یہ اوصاف کیا ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر الحافظون لحدود اللہ۔ بس ان صفات کو دیکھیے اور ان کو اپنے اندر ڈھالیے، ان کا رنگ اختیار کیجئے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کو اگلے مورچے تیار کیجئے، اس دن کے لیے، اس مستقبل کے لیے تیار کیجئے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں غالب فرمائے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا حزب، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشخبری کا مستحق فرمائے، اور اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایسا ایمان نصیب فرمائے اور ایسی صفات عطا فرمائے جو اسے پسند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب نہایت ہی عاجز و بے بس ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں اور بے کس ہیں، اے اللہ تجھ سے عہد کیا، معاہدہ کیا کہ مال تیرا، جان تیری، اے اللہ یہ عہد ہے ہمارا، یہ معاہدہ ہے، اپنے فضل سے اس معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس معاہدے کے لیے پوری امت کو قبول فرما، اے اللہ اس معاہدے کے لیے پوری ملت کو قبول فرما، اے اللہ ہر فرد مسلم کو قبول فرما، اے اللہ انسانیت کے بے شمار افراد کو قبول فرما، اے اللہ اس معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن صفات کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے اپنے فضل سے وہ صفات نصیب فرما، اے اللہ ان صفات کا بنا دے، اے اللہ ان صفات کی تجلی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان صفات کے رنگ میں رنگ دے جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو دین پر ثبات اور استقامت عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، اے اللہ جو باطل سے نبرد آزما ہے انہیں فتح عطا فرما، اے اللہ جو باطل سے نبرد آزما ہے، اے اللہ جو باطل سے مقابلہ کر رہے ہیں انہیں فتح نصیب فرما، اے اللہ باطل پرستوں کی کمر توڑ دے، اے مالک آسمان سے ان پر عذاب نازل فرما، ان کے ملک توڑ دے، ان کی فوجیں توڑ دے، سمندر کے بحری بیڑے توڑ دے، اے اللہ انہیں فنا فرما کر اہل حق کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم